السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ چہارم یعنی اشرفی تعلیم پارٹ 4۔ اس کا لیسن نمبر ہے 10۔ اس سبق میں ہم جانیں گے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے اس قصے کے بارے میں جانیں گے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کون تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے آزمایا اور کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا ان 3 لوگوں کو، کیا ہے وہ قصہ ہم جانیں گے۔ چلتے ہیں ہم اس سبق کے جانب۔ اس کا پیج نمبر ہے 56، حصہ چہارم 56 پیج نمبر ہے۔ لیسن نمبر 10، مصیبت کا وقت بھی یاد رہے۔ آدمی کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ غریب امیر بن جاتا ہے اور امیر غریب ہو جاتا، تندرست بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار تندرست ہو جاتا ہے۔ تو جب بری حالات سے اچھی حالات میسر ہو تو اس پریشانی کے وقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو لوگ مصیبت کا وقت فراموش کر دیتے ہیں وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ خوشحالی میں بھی مصیبت کا وقت یاد رکھتے ہیں تو انہیں شکر گزاری کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ کیا ہے، آدمی کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے۔ غریب امیر بن جاتے، امیر غریب بن جاتے اور تندرست بیمار ہو جاتے اور بیمار تندرست ہو جاتے۔ جب بری حالات سے اچھی حالات میسر ہو تو اس پریشانی کے وقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ مصیبت کا وقت فراموش کر دیتے، ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ خوشحالی میں بھی مصیبت کا وقت یاد رکھتے تو انہیں شکر گزاری کی توفیق ملتی۔ خوشحالی میں بھی مصیبت کا وقت کو یاد رکھتے نا تو وہ لوگ شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں شکر گزاری کی توفیق دیتا۔ تو ہم کو چاہے کہ مصیبت کا وقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ اسی مقصد سے سنایا۔ یہ قصہ کون سنائے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو؟ صحابہ کو، اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے قصہ سنائے۔ ہم جانیں گے اس قصے کو کیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی ایسے تھے کہ ان میں سے ایک تو کوڑی تھا اور دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کی آزمائش کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے آزمائش کے لیے کس کو بھیجے؟ فرشتے کو بھیجے۔ وہ فرشتہ پہلے اس کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو کیا کوڑی نے کیا جواب دیا؟ اس کوڑی نے کہا میری تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ روک جاتا رہے، جس کی وجہ سے مجھے لوگ اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے اور مجھے دیکھ کر تھو تھو کرتے ہیں۔ کوڑی نے کیا بولا؟ مجھے تمنا ہے کہ مجھے اچھی رنگت ہو، میں خوبصورت کھال ہو اور میرا یہ روگ بھی جاتا رہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھے پاس میں بٹھانا پسند کرتے ہیں، کوڑی پن جانے کی وجہ سے۔ اگر میں کوڑی کے ساتھ رہتا تو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے دیکھ کر تھو تھو کرتے، میرے بازو آنے پر بیٹھنے پر پسند نہیں کرتے، مجھے خوبصورت کھال چاہیے بول کر فرشتے سے کوڑی نے کہا۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا اور اللہ کے حکم سے وہ کوڑی اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ پھر اللہ کے اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ صحت کے بعد مالوں میں تجھے کون سا مال پسند ہے؟ صحت تو مل گئی اب تیرے کو، اب صحت کے بعد تجھے کیا پسند ہے مال میں؟ بولے تو اس کوڑی نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے اسے ایک گائبن بولے تو اونٹنی اسے
دعا کے ساتھ دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے بول کر ایک غائباً اونٹی دی۔ اللہ کے حکم سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس کو تو کوڑی کو اونٹ پسند ہے، غائباً اونٹ دے دی اور اللہ سے دعا کی کہ اس میں برکت دیے، اللہ کے حکم سے دیے، اللہ تعالیٰ نے دے دیے سو۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس گنجے نے کہا میری تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ میرے بال اچھے اور خوبصورت نکل آئے اور گنجے پن کا یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ گنجے پن کی وجہ سے میرے کو بال نہیں ہے سر میں، اور اللہ تعالیٰ میرے بال اچھے آئے، خوبصورت نکل آئے اور گنجے پن جاتا رہے جس کی وجہ سے مجھے لوگ اچھی نگاہوں سے دیکھ سکے بول کر بولو۔ تو اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا اور وہ گنجا پن حکم الہی سے شفایاب ہو گیا۔ تو اس کا گنجا پن بھی فرشتے نے جب سر پر پھیر دیا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا بولے تو شفا مل گئی اور اللہ نے اس کا گنجا پن جاتا رہا اور سر میں بال نکل آئے اور خوبصورت بھی دکھنے لگا۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ جب گنجے سے پوچھے تو پھر کو مال میں کون سا چیز پسند ہے بولے تو اس نے جواب دیا گنجے نے میرے کو گائے پسند ہے بول کر۔ اس فرشتے نے اسے ایک غائباً گائے اس دعا کے ساتھ دے دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے بول کر عطا فرمائے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ کا وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تو کس چیز کا طالب ہے۔ اندھا شخص کے پاس آ کر پوچھا تیرے کو کیا پسند ہے، تو کیا طالب ہے بولے تو اس اندھے نے کہا میں اندھا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اندھا بولا میرے کو یہ اندھا پن جاتا رہے، میں دیکھ سکوں، میں بینا ہو جاؤں بولے تو دیکھ سکوں بول کرے۔ اس فرشتے نے اس اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور حکم الہی سے وہ اندھا بینا ہو گیا، اس کے آنکھ آ گئے اور اس کو دیکھنے لگا۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے۔ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ اندھے نے کیا بولا مجھے بکری پسند ہے بول کر بولا۔ اس فرشتے نے اسے ایک غائباً بکری دے دی۔ چنانچہ ان تینوں لوگوں کے جانوروں کے بچے ہوئے اور پھر ان بچوں کے بچے ہوئے، یہاں تک کہ اس کوڑی کے اونٹوں اور اس گنجے کے گایوں اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل کے جنگل بھر گئے۔ آخر ایسا ہوا تو کیا ہوا بولے تو جیسے ان تین لوگوں کے جیسے کوڑی کے اللہ تعالیٰ نے کوڑی کیا خواہش کی، اونٹ کی نا، کوڑی کے اونٹوں کسی کے ساتھ، گنجا نا گائے کی فرمائش کی نا، تو گنجے کے گایوں کے ساتھ اور اندھے کے بکریوں کے ساتھ جنگل سے جنگل بھر گئے۔ آخر ایسا وقت آیا تو ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد کیا ہوا بولے تو یہ سب جنگل کے جنگل بھر گئے، کسی اونٹوں کے ساتھ، گایوں کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ۔ پھر اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ اپنی پہلی صورت میں اس کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا سامان سفر بھی سب ختم ہو گیا اور منزل تک پہنچنے کا آج میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس اللہ سے آسرا ہے اور اس کے بعد تیرا سہارا ہے۔ آج میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے تجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال عطا فرمائی، اور ایک اونٹ کا سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس پر سوار ہو کر میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کیا کہ لمبی عرصے کے بعد اسی فرشتے نے آ کر ایک مسکین کے شکل میں، مسافر کے شکل میں آ کر کہا میں ایک مسافر ہوں، میرا سامان سفر بھی سب ختم ہو گیا، منزل تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کا سہارا ہے اور اس کے بعد تیرا سہارا ہے، مجھے ایک اونٹ دیو بول کر سوال کیا، اور اللہ نے تیرے کو اچھی رنگت دی ہے، خوبصورت کھال عطا فرمائی، ایسا سب بولے۔
تو اور ایک اونٹ کا سوال اس لیے ہے کہ تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں بول کر فرشتے نے کہا۔ تو یہ سن کر اس کوڑی نے کہا دفع ہو یہاں سے، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، اس فرشتے نے اس سے کہا۔ تو کوڑی نے کیا جواب، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تیرے کو دیا ہے، اچھی کھال دی اور اتنے اونٹ، بہت سارے اونٹ دیے، مجھے ایک دیے، میں اپنے منزل تک پہنچ سکتا بول کر بولے۔ تو کوڑی نے کیا جواب دیا، دفع ہو جا یہاں سے، مجھے اور بھی بہت حقوق ادا کرنا ہے، تجھے دینے کے لیے مجھے کوئی گنجائش نہیں چلتا بول کر ایسا جھٹکتے ہوئے کہہ دیا۔ اس فرشتے نے اس سے کہا شاید تجھے تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، کیا تو پہلے کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور کیا تو پہلے مفلس نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے اس قدر مالدار بنا دیا۔ اس کوڑی نے کہا ایسا کچھ نہیں، میں تو پہلے سے ہی صحت مند اور خاندانی مالدار ہوں، پہلے مفلس تھا اور لوگ تیرے سے نفرت کرتے تھے، کوڑی تھا تیرے کو بول کر اللہ تعالیٰ نے تیرے کو مال دیا۔ سب بولتا ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے سے ہی میں مالدار ہوں، خاندانی مالدار ہوں، پہلے سے ہی صحت مند ہوں بول کر کوڑی نے کہا۔ تو اس فرشتے نے اس سے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا بول کر فرشتے نے بد دعا دے دی۔ تو چنانچہ وہ شخص پہلے کی طرح پھر کوڑی ہو گیا اور اس کا سارا مال بھی ضائع ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اسی صورت میں گنجے کے پاس آیا۔ تو کوڑی نے اس سے کیا معلوم ہوا، کوڑی نے ناشکری پن کیا اور اپنے مال کے مالدار ہونے کے بعد، مفلس کے بعد مالدار ہونے کے بعد گھمنڈ کیا اور جو پہلے جیسا تھا اس کو بھول گیا، اللہ کی ناشکری کی۔ تو کیا ہوا، اس کو جو پہلے جیسا کوڑی تھا پھر ویسا ہی ہو گیا اور اس کا سارا مال بھی ضائع ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص کون ہے، گنجا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اس فرشتے نے اس گنجے سے بھی ویسا ہی سوال کیا اور اس گنجے نے فرشتے کو ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا، کوڑی نے یہ کیا ہے، گنجے نے بھی ایسا جواب دیا پہلے والے کی طرح آج۔ تو پھر اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ چنانچہ وہ شخص پہلے کی طرح پھر گنجا ہو گیا اور اس کا سارا مال بھی ضائع ہو گیا۔ دوسرا گنجا کا بھی اللہ تعالیٰ سے خوبصورت بال دیے، سب کچھ دیے، تو بھی انہوں نے ایسا گھمنڈ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر گنجا بنا دیا اس کو۔ پھر وہی فرشتہ اپنی پہلی صورت میں اندھے کے پاس آیا، تیسرا شخص اندھا، اور اس سے فریاد کی میں ایک مسافر ہوں اور میرا سامان سفر میں ختم ہو گیا، اب حالت یہ ہے کہ اللہ کے بعد تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، میں اس ذات کے نام پر تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اندھے پن سے نجات دے کر بینا کر دیا، اندھا پن نکال کر دیکھنے کی طاقت دی، بینا بنایا، اور مجھے ایک بکری دے بول کر سوال کیا، اور ایک بکری کا سوال اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے میں اپنی سفر ضروریات پوری کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں بول کر بولے فرشتے نے اندھا سے۔ تو اس شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نگاہ عطا فرمائی۔ اندھا شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نگاہ عطا فرمائی۔ اے مسافر، یہ سارا مال تیرے سامنے ہے، صرف ایک بکری ہی نہیں بلکہ تو جتنا چاہے اس میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، میں تجھے منع نہیں کروں گا بول کر جتنا چاہے لے لے، جتنے بکریاں چاہے لے لے، میں تجھے منع نہیں کروں گا بول کر فرشتے سے کہا اندھا نے۔ فرشتے نے کہا یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سچی بات تو یہ ہے کہ تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، تیرے اس عمل سے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ان دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ تو کیا ہوا، جیسا جتنا بھی مال تھا اس سے نہیں چھینے گئے اندھا سے، اور تیرا مال تجھے تیرے پاس ہی رکھ بول کر بولا فرشتے نے، اور
اور ہمیں کیا ہے، ہم آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجے اور تم تینوں کو میں نے آزمایا، اور آزمائش میں اندھا نے کامیاب ہو گیا، باقی تیرے دوست تھے، دونوں دوست ساتھیاں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے بول کر فرشتے نے اندھے سے کہا۔ اب اس سبق میں ہم کیا معلوم ہوتا ہم کو، جو کوڑی اور گنجا دونوں اپنے مقصد میں دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، کس وجہ سے؟ گھمنڈ کرنے کے وجہ سے۔ جس طریقے سے بری حالات تھے وہ پہلے، جیسے کوڑی تھے، اس کی رنگت نہیں تھی، خوبصورت کھال نہیں تھی، کوڑی تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت رنگت دی، کھال دیا اور پورے اونٹوں سے نوازے، تو انہوں نے مصیبت کا وقت کو فراموش کر دیا، بری حالات کو بھول گیا، اچھی حالات کے اوپر تکبر کرنے لگا۔ اسی طرح گنجا بھی اپنا سر میں بال نہیں تو گنجا پن کو بھول گیا اور گھمنڈ کرنے لگا۔ خوب اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے گایوں سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے جب برکت دے دی تو اچھائی کو دے دی، اور جو مالداری کو دیکھ کر مفلسی کو بھول گیا اور پہلا وقت کو بھول گیا۔ لیکن اندھا نے کیا کیا؟ اپنے پہلے وقت کو نہیں بھولا۔ میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کو بینائی دی، سب کچھ تیرا ہے، بکریاں سب تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، جتنا چاہے تو لے لے بول کر گھمنڈ نہیں کی، پہلی حالات کو نہیں بھولا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں کیا ہے، اس سبق کا مورل دیکھو بچوں، ان تینوں لوگوں کے اس قصے میں عبرت کا بہت بڑا نمونہ موجود ہے۔ جو لوگ خوشحالی میں بھی اپنی مصیبت کا وقت یاد رکھتے ہوئے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو لوگ مصیبت کا وقت فراموش کر دیتے ہیں وہ بے راہ رو ہو جاتے ہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس سبق کا مورل ہے یہ۔ اب ہم الفاظ کو لیں گے۔ الفاظ معنی، ایک سا بولے تو ایک جیسا، میسر ہونا، حاصل ہونا، فراموش کرنا، بھول جانا، توفیق، نیک کام کے لیے اسباب مہیا ہونا، اللہ کی مہربانی، آزمائش کرنا بولے تو آزمانا، امتحان لینا، روگ کا معنی ہے بیماری، تھو کرنا بولے تو لعنت بھیجنا، صحت یاب ہونا بولے تو تندرست ہونا، شفا یاب ہونا بولے تو تندرست ہونا، غائباً بولے تو وہ جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہو، بینا دیکھنے والا، آسرا امید بھروسہ، دفع ہو بولے تو دور ہو، ہٹ بول کرے، عبرت نصیحت، بے راہ رو غلط راستے پر چلنے والا، بد چلن۔ اب یہ سوالات ہیں، بنی اسرائیل کے جن 3 لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا، وہ 3 لوگ اور کون ہے؟ کوڑی، گنجا اور اندھا۔ کوڑی نے فرشتے سے کیا طلب کی؟ کوڑی نے کیا طلب کی؟ میری یہ تمنا ہے کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور میرا روگ جاتا رہے، اور اس کو جب مالوں میں کیا طلب کی؟ اونٹ کو طلب کیا۔ تیسرا سوال، گنجے نے فرشتے سے کیا طلب کی؟ گنجے نے کیا طلب کی؟ میرے کو اچھے بال ہونا چاہیے، اچھے بال ہونا، اور دوسرا گائے کو طلب کی مالداری میں۔ چوتھا، اندھے نے فرشتے سے کیا طلب کی؟ میرا اندھا پن جاتے رہے، میرے کو بینا ہو جاؤں میں، اور میرے کو مالداروں میں بکری طلب کی، بکری پسند ہے قبول کریں۔ 5واں سوال، فرشتے نے جب کوڑی سے صحت کے بعد اللہ کے نام پر ایک اونٹ مانگا تو کوڑی نے کیا جواب دیا؟ کیا دیا؟ سب کچھ میرا ہے، سب میں پہلے سے ہی خاندانی مالدار ہوں، میں کچھ بھی نہیں دوں گا، سب میرا ہے بول کر کوڑی نے جواب دیا۔ فرشتے نے جب گنجے سے صحت کے بعد ایک گائے مانگی تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے بھی
دینے سے انکار کر دیا، سب کچھ میرا ہے بول کر گھمنڈ کیا ہے اس نے بھی۔ اور فرشتے نے جب اندھے سے صحت کے بعد بکری مانگی تو اس نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اندھے پن سے نجات دیا، پہلے میں اندھا تھا، جتنے چاہو اتنا لے لے بول کر اندھے نے جواب دیا۔ 8واں، اندھے نے صحت کے بعد اپنی مصیبت کا وقت یاد رکھا تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا بولتے شکر گزار بننے سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نواز دیا اور اس سے نہیں چھینا کچھ بھی، مالوں میں اضافہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں چھینا، آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ 9، یہ سوال کیا ہے؟ کوڑینی اور گنجے صحت کے بعد اپنی مصیبت کا وقت فراموش کر دیا تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے تھے کوڑی اور گنجا اسی حالت میں رکھ دیا اور سب کچھ مال ضائع ہو گیا، ناشکری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ناکام نامراد ہو گئے کوڑی اور گنجے نے، اندھے نے کامیاب ہوئے۔ اندھا۔ 10واں سوال، بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا یہ واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرو یہ واقعہ کو۔ اب یہ سبق ختم ہو چکا الحمدللہ۔ اشرفی تعلیم حصہ چہرم کا اور ایک سبق باقی ہے ہمارا جسم، ہم اس سبق کو سیکھیں گے اور ایک مرتبہ اور ایک بار آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔